بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات سیریز کی ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید۔ کہتے ہیں بخاری مسلم میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 لوگوں کا قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا، مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ لہٰذا یہ فکر اس کے دل میں بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے ادھر ادھر پھرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی عالم شخص سے معلوم کیا جائے کہ اس شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے اسے عابد یعنی عبادت گزار شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس عابد شخص کے پاس جا کر مشورہ معلوم کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے ہاں میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ میں نے 99 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اب اس عابد شخص کے پاس علم نہیں تھا۔ اس نے اپنی عقل سے جواب دیا، جو آدمی 99 انسانوں کا قتل کر سکتا ہے بھلا اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ لہٰذا اس عابد شخص نے کہہ دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ غصے اور جلال میں آ گیا۔ اس نے کہا، ویسے بھی میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو لاؤ میں تمہیں بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ اس نے اس عابد شخص کا قتل کر دیا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے رہے اس کے دل میں ہر روز یہ درد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی تو شکل ہوگی۔ اس لیے اس نے معلومات کا سلسلہ پھر جاری کر دیا، روحی زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر کار لوگوں نے بتایا فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری مدد کرے۔ چنانچہ اس نے عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کی ساری داستان سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا سارا کارنامہ اس کو سنایا اور کہا، اب بتاؤ کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے کوئی خانہ موجود ہے؟ اب اس عالم کے پاس علم تھا تو اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اس عالم صاحب نے مشورہ دیا، جس شہر میں قیام پذیر ہو وہاں کا ماحول ایسا ہے جو تمہیں بار بار گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، لہٰذا تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں، وہاں ان کا مشغلہ اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اس شخص نے عالم صاحب کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے شہر ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسرے مقام کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ جب اس شخص کے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس پہ امر حق واقع ہو گیا اور اس کی راستے میں موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے کر جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے کر جانے کا حق ہم کو حاصل ہے، اس لیے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے، اس کی روح لے کر جانے کا حق ہم کو حاصل ہے، اس لیے اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا اور اپنی پوری زندگی گناہ کے کاموں میں گزار دی۔ اس دوران آسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے تشریف لا کر رحمت اور عذاب فرشتوں کے درمیان میں یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کی طرف کا راستہ ناپ کر دیکھو، جہاں سے آ رہا تھا وہاں کا راستہ قریب ہے یا جہاں جا رہا تھا وہاں کا راستہ قریب ہے۔ جب دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو بدقسمتی سے جہاں جا رہا تھا یعنی مقام عبادت، اس کے مقابلے سے جہاں سے آ رہا تھا یعنی مقام معافیت ایک ہاتھ قریب تھا۔ لہٰذا جو اصول دونوں فرشتوں میں طے پایا تھا اس کے مطابق عذاب کے فرشتوں کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ اس کی روح کو لے کر جائے، لیکن قربان جاؤں اللہ کی شان رحمت، اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کو عذاب دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنے طویل عرض کو تبدیل کرے۔ زمین مقام عبادت کی طرف سے سکڑ گئی اور وہ شخص مقام عبادت کے قریب ہو گیا۔
نتیجے یہ اس کی روح کو لے کر جانے کا حق رحمت کے فرشتوں کو حاصل ہوا اور اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ فرمایا گیا کسی شخص کا جانور ایک ریگستان میں گم ہو جائے اور پھر اچانک اس کو واپس مل جائے تو جتنی خوشی اس شخص کو اپنے جانور کے واپس ملنے پر ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو تب ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہے، یہ ہم ہی ہیں جو اس سے دور بھاگ رہے ہیں، ورنہ اس کی رحمت تو ہم جیسے گناہ گار کے انتظار میں بیٹھی کہ کب گناہ گار بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری واقعات سیریز کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں تک شیئر کریے گا تاکہ علم کی باتیں ایک سے دوسرے تک سب کو معلوم ہو۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔